علی رسول الکریم اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ محترم مہینوں میں سے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اور مہینوں کا محترم ہونا بتاتے تھے، ایک محرم الحرام کا بھی ہجری سال کی ابتدا اسی سے صحابہ نے شروع فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی وہ تو ربیع الاول میں گھر سے تشریف لے گئے، پھر آگے محرم الحرام، چونکہ محرم الحرام سے ہی آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا، اس سے ہجری سال کی ابتدا شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو شکریہ کا روزہ رکھتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مستحق ہم زیادہ ہیں، جتنا ہمیں نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ان کو کیا؟ تو فرمایا 10 کا روزہ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور پھر فرمایا ایک موقع پہ کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی تو پھر اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، 9 کے ساتھ یا 10 کے ساتھ ایک اور ملائیں گے، 9 کا ملا لیں گے یا 11 کا ملائیں گے۔ اس لیے تھا کہ یہود سے عبادت میں بھی مشابہت برداشت نہیں، ہم تو سارے طریقہ کار ان کے اپنائے جا رہے ہیں نا، یہود و نصارہ کے سارے طریقے ہمارے اندر آتے جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی میں بھی ان کی مشابہت نہ ہو، کہ وہ 10 کا صرف رکھتے ہیں تو ہم 9 کا ساتھ ملا لیں گے، اجر بھی بڑا ہے، بڑا ثواب ہے، ہمت کرنی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، تو روزے سے تھے، روزہ رکھنا چاہیے، 9 کا ساتھ ملا لیں، اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 کے ساتھ پھر 11 کا ملا لیا جائے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو اجر کے کام ہیں وہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ ایک بات یہ کہ جب کسی نبی کا نام آئے علیہ السلام، علیہ الصلاۃ والسلام کہا جائے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دونوں کہے صلاۃ اور سلام، علیہ الصلاۃ والسلام، صرف علیہ السلام باقی انبیاء کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دونوں کہے گا صلاۃ اور سلام بھی، علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ کراہت ہوگی، مکروہ ہوگا۔ پورا درود علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اگر کسی صحابی کا نام آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہے، صحابیات میں سے کسی کا آ جائے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہے، کسی بزرگ ولی کا نام آ جائے تو رحمت اللہ علیہ کہے، علیہ الرحمت کہنا چاہیے۔
علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ السلام یہ انبیاء کے لیے ہے، غیر نبی کے لیے اگر علیہ السلام کہیں گے، جیسے حضرت حسین کو کہا جاتا ہے علیہ السلام، تو دھوکہ لگے گا کہ شاید یہ بھی نبی ہے۔ ایسا نہ ہو، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ السلام یہ انبیاء کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ جناب حسن کی 7 سال تھی، جناب حسین کی 6 سال تھی۔ لیکن ذہانت اس درجے کی تھی کہ اس عمر کی روایات صحابہ نے مانی ہیں، ان سے روایات لی ہیں کہ حضور نے ایک موقع پہ یوں فرمایا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت کہ نواسہ ہیں، ایک نسبت یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، ایک نسبت یہ بھی ہے کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد تھے حضرت علی۔ ایک نسبت ہے کہ صحابی تھے۔ بھائیو، سب سے بڑی نسبت صحابیت والی ہے۔ صرف رشتہ داری سے کام نہیں چلتا۔ دنیا میں تو دھکا دھکا چل ہی جائے گا، لیکن قبر حشر میں، آخرت میں صرف رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا تھے ابو لہب، عبد العزیٰ ان کا نام تھا، سگے چچا تھے، لیکن کہاں گئے؟ سیدھے جہنم۔ کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی گستاخیاں بھی کرتے رہے، طرح طرح کی بے ادبیاں کرتے رہے، آخر کفر پہ موت آئی، جہنم رسید ہوئی۔ تو صرف رشتہ داری نہیں بچا سکے۔ خواجہ ابو طالب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے حد خدمت کی ہے، بے حد خدمت کی ہے، ہر موقع پہ ساتھ رہے، لیکن آخری وقت آپ تشریف بھی لے گئے، وہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے باپ کو گھسیٹ کے ڈالو، ادھر ہی گڑھا کھودو، ادھر ڈالو۔ اندازہ لگائیں، بے حد خدمت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا، تو صرف رشتہ داری نہ بچا سکے، صرف رشتہ داری نہ بچا سکے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑی نسبت صحابیت کی، صحابیت کی نسبت ایک ایسی نسبت ہے کہ صرف صحابی نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان پر موت آ گئی، بلا حساب جنت میں، سیدھے جنت میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی عبادت گزار نہیں تھے، 55 حج کیے اور کئی پیدل کیے۔ واقعی ایصال ثواب کے حوالے سے جب بھی کوئی ایصال ثواب کرے لیکن دن کی تعیین نہ ہو، یہ شریعت میں نہیں کہ فلاں دن کریں گے، یہ شریعت میں تعیین نہیں۔ نمبر 2، مشابہت سے بچے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے اسی میں سے ہوں گے، انہی میں سے ہو جائیں گے۔ مشابہت سے بچا جائے۔
تعین سے بچا جائے، آگے پیچھے جتنا خیرات کرے، صدقات کرے۔ ایک ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے کہ قبروں کی لیپا چوپی محرم میں کریں گے۔ تو ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ تعین شریعت میں نہیں ہے، سال میں کبھی چلے جائیں، پانی ڈالیں، گارا ڈالیں، ان کو ٹھیک کریں، کر سکتے۔ خاص کر دینا کہ محرم ہی میں اور پھر عورتیں قبرستان میں، عورتیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، شفا میں یہ قول نقل کیے کہ عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ جو آج کل کی عورتیں، انہوں نے فرمایا یہ نہ پوچھو جانا کیسا ہے، یہ پوچھو کہ لعنت کتنا برسے گی۔ جب گھر سے نکلے گی اللہ کی لعنت میں، فرشتوں کی لعنت میں ہوگی۔ قبر پر جائے گی کہ قبر والے کی روح اس پہ لعنت کرے گی۔ واپس آئے گی تو اللہ کی لعنت میں، فرشتوں کی لعنت میں، انسانوں کی لعنت میں ہوگی، شیاطین گھیر لیں گے۔ جو بنیادی کوئی شرط اگر رکھی بھی جائے تو ایک بھی نہیں پائی جاتی کہ جی میک اپ کر کے نہ جائے۔ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں تو میک اپ کے بغیر تو جاتی نہیں، لوگ کہیں کہ میلی کو چلی، تو لوگوں کے لیے ہوا نا۔ کچھ ہیں کہ قبر والے سے مراد مانگی، یہ تو بالکل حرام ہے، مراد اللہ سے نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی موقع پہ جا کے کچھ چاول ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ دالیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے ڈالتے ہیں پرندے کھائیں گے، ثواب ملے گا۔ تو اشرف المخلوقات انسان ہے، ان کو دے دو، وہ بیچارے حالات میں جا رہے۔ کئی گھرانے ہر محلے میں ہوتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، تو انسان کو دے دو، وہ کھا جائے گا، اس کا اجر بھی زیادہ ملے گا۔ انسان ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں، وہاں ڈالیں گے۔ بے ادبی اپنی جگہ، پاؤں بھی آئیں گے، پرندے کھائیں گے کہتے ثواب ملے گا، انسان کھائیں تو کیا نہیں ملے گا؟ یہ بھی ایک رواج ہے، رسم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض احباب یہ جواب دیتے ہیں جی کیا حرج ہے، کیا مطلب کہ شریعت اس کی ہے کہ جیسے کر لے، کوئی حرج نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کو کیوں فرمانا پڑا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرو، یہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ یہاں تو خیر چل ہی جائے گا۔ وہی عرض ہے کہ جس وقت قبر میں جائیں گے پھر پائی پائی کا حساب دینا، ذرا ذرا کا حساب دینا پڑے گا، اس میں احتیاط چاہیے۔ ایصال ثواب کے لیے بھی آگے کی دیکھیں ضرورت کیا ہے، موسم کیا ہے۔ حدیث پاک میں تو یوں آیا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور موسم گرمی کا ہے پھر تو پانی سمجھ آتا ہے، اور خاصے سمجھدار آدمی، دیندار آدمی کہلانے والے، ان کو بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ ایصال ثواب کرنے کا موقع اور محل کیا ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان ظالموں نے پانی بند کیا تھا 3 دن، آخر 3 دن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند ہوا تھا 40 دن، اس پر بھی کبھی رونا آیا کہ دوہرے داماد تھے حضور علیہ السلام کے، چھٹی پشت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک ہو جاتے، اس کا تو کبھی تذکرہ نہ کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوئی، بہت بڑا ظلم ہو۔ حضور علیہ السلام کا خون بہانا کو مذاق ہے؟ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ایک یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے لیے تو حکم یہ ہے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے، 4 مہینے 10 دن عدت میں سوگ منائے۔ اس کے علاوہ کے لیے آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ 3 دن سوگ ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بوڑھی ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام کی بیوی ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، والد فوت ہوا تو خوشبو منگائی اور لگائی، فرمانے لگی میری یہ عمر نہیں ہے خوشبو لگانے کی، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا کہ شوہر کے علاوہ کہ صرف 3 دن کا سوگ ہے، اب والد فوت ہو گیا تھا، 3 دن گزر گئے تھے، میں اظہار کر رہی ہوں کہ سوگ نہیں منا رہی۔ ہمارے مسلمانوں میں کیا ہوتا جا رہا ہے، جس تاریخ کو والد فوت ہوا سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ کو دہرائیں گے، اسی تاریخ کو دہرائیں گے کہ جی اسی تاریخ کو خیرات رکھنی ہے، سب کو بتاتے پھریں گے کہ اس دن ہمارے ابا جی فوت ہوئے تھے نا، آ جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ، بڑا افسوس ہے جی، ہاں یہ سال ہو گیا اس کو، بڑا افسوس، یہ سوگ نہیں تو اور کیا ہے۔ خیرات کریں جس شکل میں کر سکتے ہیں، لیکن خلاف شرع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق دے، ہر قسم کی آفات سے خدا محفوظ فرمائے۔